بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ فاتحہ کو قرآن کریم میں بہت سی خصوصیات حاصل ہیں۔ اول یہ کہ اسی سے قرآن شروع ہوتا ہے، نماز اسی سے شروع ہوتی ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے بھی سب سے پہلی سورت جو مکمل طور پر نازل ہوئی یہی سورت ہے۔ سورہ اقرا، مزمل اور مدثر کی چند آیتیں ضرور اس سے پہلے نازل ہو چکی تھیں، مگر مکمل سورت سب سے پہلے فاتحہ ہی نازل ہوئی ہے۔ جن صحابہ کرام سے سورہ فاتحہ کا سب سے پہلے نازل ہونا نقل کیا جاتا ہے، ان صحابہ کا مطلب بھی غالباً یہی ہے کہ پوری سورت اس سے پہلے اور کوئی نازل نہیں ہوئی۔ شاید اسی وجہ سے اس سورت کا نام بھی فاتحۃ الکتاب یعنی کتاب کو کھولنے والی رکھا گیا ہے، یا کتاب کو شروع کرنے والی۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورت ایک حیثیت سے پورے قرآن کا متن ہے، اس کی سمری ہے، اور سارا قرآن اس کی شرح یعنی ایکسپلینیشن ہے، چاہے اس وجہ سے کہ پورے قرآن کے جو گولز ہیں، ایمان اور نیک اعمال، وہ اس میں موجود ہیں، اور ان دونوں چیزوں کے بنیادی اصول اس صورت میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے سورہ فاتحہ کا نام ام القرآن، ام الکتاب اور قرآن عظیم بھی احادیث صحیحہ میں آیا ہے، یا اس وجہ سے کہ اس صورت میں اس شخص کے لیے جو قرآن کریم کی تلاوت یا مطالعہ شروع کرے ایک خاص ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اس کتاب کو اپنے تمام پچھلے خیالات اور نظریوں سے اپنے ذہن کو خالی کر کے صرف اور صرف حق کی طلب، سچائی کی طلب میں خالص ہو کر اور سیدھے راستے کی جستجو کے لیے پڑھے اور دیکھے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرے کہ سیدھے راستے یعنی صراط مستقیم کی ہدایت اسے مل جائے۔ اور شروع صورت میں اس ذات کی حمد اور ثنا یعنی تعریف کا بیان ہے جس کی بارگاہ میں یہ درخواست ہم پیش کر رہے ہیں، جس سے ہم گائیڈنس مانگ رہے ہیں، اور اسی درخواست اور ریکویسٹ کا جواب پورا قرآن ہے جو الف لام میم ذالک الکتاب سے شروع ہوتا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ انسان نے جو اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی طلب کی تھی، اس کے جواب میں ذالک الکتاب فرما کر ارشاد کر دیا گیا کہ جو تم مانگتے ہو وہ اس کتاب میں موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ سورہ فاتحہ کی مثال اور اس جیسی کوئی سورت نہ تو تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں اور زبور میں، اور نہ خود قرآن کریم میں کوئی دوسری سورت اس کی مثل ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام حدیث میں سورہ شفا بھی آیا ہے۔ اب یہ شفا روحانی بھی ہو سکتی ہے اور جسمانی بھی۔ یہ بھی ذکر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کی سب سورتوں میں سب سے عظیم ترین سورت الحمدللہ رب العالمین ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان اور نہایت رحم والے ہیں۔ اس پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں سورہ نمل کا ایک جز ہے، اور اس پر بھی اتفاق ہے کہ سوائے سورہ توبہ کے ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے، لیکن اس میں ائمہ مجتہدین کا اختلاف ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا یا تمام دوسری سورتوں کا جز ہے، ان کا پارٹ ہے یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے یعنی جاہلیت کے زمانے کے لوگوں کی ایک عادت تھی کہ اپنے کاموں کو بتوں کے ناموں سے شروع کیا کرتے تھے۔ اس جاہلیت کی رسم کو مٹانے کے لیے قرآن کی سب سے پہلی آیت جو جبرائیل امین لے کر آئے، اس میں قرآن کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کا حکم دیا گیا۔ فرمایا گیا اقرأ بسم ربک، کہ اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ قرآن کے سوا دوسری تمام آسمانی کتابیں بھی بسم اللہ سے شروع کی گئی ہیں۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیات میں سے ہے۔
دونوں قولوں کو اس طرح ملایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرنا تو تمام آسمانی کتابوں میں مشترک ہے، ایک جیسا ہے، مگر الفاظ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی خصوصیت ہے، جیسا کہ بعض روایات میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابتدا میں ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کے لیے بسمک اللہم کہتے اور لکھتے تھے۔ جب آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی تو انہی الفاظ کو اختیار فرمایا اور ہمیشہ کے لیے یہ سنت جاری ہو گئی۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اس بات کی ہدایت ہے کہ ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر کام جو بسم اللہ سے شروع نہ کیا جائے اس میں برکت نہیں رہتی۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ گھر کا دروازہ بند کرو تو بسم اللہ کہو، چراغ بجھاؤ تو بسم اللہ کہو، برتن دھو تو بسم اللہ کہو، کھانا کھانے، پانی پینے، وضو کرنے، سواری پر سوار ہونے اور اترنے کے وقت بسم اللہ پڑھنے کی ہدایات قرآن اور حدیث میں بار بار آئی ہیں۔ ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کرنے کی حکمت اور وزڈم کیا ہے؟ اسلام نے ہر کام کو اللہ کے نام سے شروع کرنے کی ہدایت دے کر انسان کی پوری زندگی کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح پھیر دیا ہے کہ وہ قدم قدم پر اپنے اس وعدے کی وفاداری کی تجدید کرتا رہتا ہے کہ میرا وجود، میرا کوئی کام بغیر اللہ کی مرضی اور ارادے اور اس کی مدد کے نہیں ہو سکتا۔ جس نے اس کی ہر نقل اور حرکت اور تمام فائنینشل اور دنیاوی کاموں کو بھی ایک عبادت بنا دیا۔ عمل کتنا ہی مختصر ہے کہ نہ اس میں کوئی وقت خرچ ہوتا ہے نہ محنت، اور فائدہ کتنا بڑا ہے، کتنا کیمیاوی ہے کہ دنیا بھی دین بن گئی، ایک کافر بھی کھاتا پیتا ہے اور ایک مسلمان بھی، مگر مسلمان اپنے نوالے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر یہ قبول کرتا ہے کہ یہ لقمہ زمین سے پیدا ہونے سے لے کر پک کر تیار ہونے تک آسمان اور زمین اور سیاروں اور ہوا، فضائی مخلوقات کی طاقتیں، پھر لاکھوں انسانوں کی محنت اس میں لگ کر یہ تیار ہوا ہے۔ اس کا حاصل کرنا میرے بس میں نہیں تھا، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ان تمام مرحلوں سے گزار کر یہ لقمہ یا گھونٹ مجھے عطا فرمایا ہے۔ مومن اور کافر دونوں سوتے جاگتے بھی ہیں، چلتے پھرتے بھی ہیں، مگر ہر مومن سونے سے پہلے اور بیدار ہونے کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اللہ کے ساتھ اسی طرح اپنے رابطے کی تجدید کرتا ہے، اپنے آپ کو یاد دلاتا ہے، جس سے یہ تمام دنیاوی اور معاشی ضرورتیں اللہ کی یاد بن کر عبادت میں لکھی جاتی ہیں۔ مومن سواری پر سوار ہوتے ہوئے بسم اللہ کہہ کر گویا یہ گواہی دیتا ہے کہ اس سواری کا پیدا کرنا یا مہیا کرنا، پھر اس کو میرے قبضے میں دے دینا انسان کی قدرت سے باہر کی چیز ہے۔ رب العزت ہی کے بنائے ہوئے نظام کا کام ہے کہ کہیں کی لکڑی، کہیں کا لوہا، کہیں کے ڈیفرنٹ میٹلز، کہیں کے کاریگر، کہیں کے چلانے والے، سب کے سب میری خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ چند پیسے خرچ کر کے اتنی بڑی اللہ کی مخلوق کی محنت ہم اپنے کام میں لا سکتے ہیں، اور وہ پیسے بھی ہم اپنے ساتھ کہیں سے نہیں لائے تھے، بلکہ اس کے حاصل کرنے کے تمام سورسز بھی اس کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ ذرا سا غور کیجئے کہ اسلام کی صرف اسی ایک ہی بہت چھوٹی سی تعلیم نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ بسم اللہ ایک نسخہ اکسیر ہے جس سے تانبے کا نہیں بلکہ مٹی کا سونا بنتا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں دین دیا، دین اسلام دیا اور اس کی تعلیمات دی۔ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے کے وقت پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے، اور تلاوت کے درمیان بھی سورہ برات کے علاوہ ہر سورہ شروع کرنے میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ اب اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ یہ کلمہ 3 لفظوں سے مل کر بنا ہے، ایک حرف با ہے، دوسرا پھر اسم، تیسرا اللہ تعالیٰ کا نام۔ حرف با عربی زبان میں بہت سے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جن میں سے 3 معنی یہاں مقام کے حساب سے مناسب ہیں۔
ان میں سے ہر ایک کے معنی اس جگہ ایسے لیے جا سکتے ہیں۔ پہلا، مصاحبت، یعنی کسی چیز کا کسی چیز سے جڑا ہوا ہونا۔ دوسرے، استعانت، یعنی کسی چیز سے مدد حاصل کرنا۔ تیسرے، تبرک، یعنی کسی چیز سے برکت حاصل کرنا۔ لفظ اسم کے بارے میں ہمارا اتنا جان لینا کافی ہے کہ اردو میں اس کا ترجمہ نام سے کیا جاتا ہے۔ لفظ اللہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سب سے بڑا اور سب سے زیادہ جامع نام ہے، اور بعض علماء نے اسی کو اسم اعظم کہا ہے، اور یہ نام اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نہیں ہو سکتا، اس لیے اس لفظ کا تثنیہ اور جمع نہیں آتے، یعنی یہ سنگولر یوز ہوتے ہیں، پلیورل نہیں آتا، کیونکہ اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نام ہے اس موجود حق کا جو تمام کمال کی صفات کا جامع اور تمام رب کی صفات کے ساتھ متصف ہے، یکتا اور بے مثال ہے۔ اس لیے کلمہ بسم اللہ کے معنی حرف با کے مذکورہ تینوں معنی کی ترتیب سے یہ ہوئے: اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے نام کی مدد سے، اللہ کے نام کی برکت سے۔ الرحمن الرحیم، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ رحمان کے معنی عام الرحمہ کے ہیں اور رحیم کے معنی تام الرحمہ کے ہیں۔ عام الرحمہ سے مطلب یہ ہے کہ وہ ذات جس کی رحمت سارے عالم اور سارے یونیورس اور جو کچھ اب تک پیدا ہوا ہے اور جو کچھ پیدا ہوگا ہر چیز پر حاوی ہے اور شامل ہے، اور تام الرحمہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کی رحمت کامل ہے اور مکمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لفظ رحمان اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔ کسی مخلوق کو رحمان کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہو سکتا جس کی رحمت سے پورے عالم کی کوئی بھی چیز خالی نہ رہے۔ اسی لیے جس طرح لفظ اللہ کا جمع اور تثنیہ نہیں آتا، رحمان کا بھی جمع اور تثنیہ نہیں آتا، یہ سنگولر ہی یوز ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک ہی ذات پاک کے ساتھ مخصوص ہیں، دوسرے اور تیسرے کا وہاں کوئی شک بھی نہیں۔ بخلاف لفظ رحیم کے کہ اس کے معنی میں کوئی ایسی چیز نہیں جس کا پایا جانا مخلوق میں ناممکن ہو، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کسی شخص سے پوری طرح رحمت کا معاملہ کرے۔ قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال فرمایا گیا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی اور اس کی کمال کی صفات میں سے صرف 2 صفتیں ذکر کی گئی ہیں، اور وہ دونوں لفظ رحمت سے نکلی ہوئی ہیں۔ ایک رحمت کی وسعت اور اس کے پھیلاؤ کی طرف اشارہ کر رہی ہے، دوسرے اس کی رحمت کے کمال کی طرف۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اس عالم کی تمام مخلوق اور آسمان و زمین اور تمام کائنات کے پیدا کرنے اور ان کو پالنے وغیرہ کا جو ارادہ ہے اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت ہے۔ نہ اس کو ان چیزوں کی خود کوئی ضرورت تھی، نہ کوئی دوسرا ان چیزوں کے پیدا کرنے پر مجبور کرنے والا تھا، صرف اس کی رحمت کے تقاضے سے یہ ساری چیزیں اور ان کی پرورش کے سارے انتظامات وجود میں آئے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ یہ 7 آیتوں سے مل کر بنی ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اس کی حمد ہے، اور آخری 3 آیتوں میں انسان کی طرف سے دعا ہے، درخواست کا مضمون ہے، جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود ہی انسان کو سکھایا ہے۔ اور درمیان کی ایک آیت میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، کچھ تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور تعریف کا پہلو ہے، کچھ دعا اور درخواست کا۔ صحیح مسلم میں بروایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف یعنی آدھا میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی ہے، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف اور ثنا بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، کیونکہ اس میں ایک پہلو حق تعالیٰ کی تعریف کا ہے، یعنی ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور دوسرا پہلو بندے کی دعا اور درخواست کا، یعنی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی ہے۔ پھر جب بندہ کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی، یعنی سیدھے راستے کی ہدایت اور گمراہی سے حفاظت۔ الحمدللہ کے معنی یہ ہے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ اس جہان میں جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہزاروں حسین مناظر اور لاکھوں دلکش نظارے اور کروڑوں فائدہ مند چیزیں انسان کے دل کو ہر وقت اپنی طرف کھینچتی رہتی ہیں اور اپنی تعریف پر مجبور کرتی ہیں، اگر ذرا نظر کو گہرا کیا جائے تو ان سب چیزوں کے پردے میں ایک ہی دست قدرت کام میں لگی ہوئی ہے، اور دنیا میں جہاں کہیں کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے اس کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں، جیسے کسی نقش و نگار یا تصویر کی یا کسی بھی کاریگری کی تعریف کی جائے، یہ سب تعریفیں در حقیقت اس نقش بنانے والے، اس تصویر بنانے والے کی یا اس کاریگر کی ہوتی ہے۔ اس جملے نے کثرتوں کی موجوں میں پھنسے ہوئے انسان کے سامنے ایک حقیقت کا دروازہ کھول کر یہ دکھلا دیا کہ یہ ساری کثرتیں، یہ ساری تمام چیزیں ایک ہی وحدت یعنی ایک ہی ذات سے جڑی ہوئی ہیں، اور ساری تعریفیں در حقیقت اسی ایک قادر مطلق کی ہیں۔ ان کو کسی دوسرے کی تعریف سمجھنا ہماری نظر کی کمی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ جب ساری کائنات میں تعریف کے لائق حقیقت میں ایک ہی ذات ہے تو عبادت کی حقدار بھی وہی ذات ہو سکتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ الحمدللہ اگرچہ حمد اور ثنا کے لیے لایا گیا ہے، لیکن اسی کے اندر ایک معجزانہ انداز سے مخلوق پرستی، یعنی مخلوق کو کچھ سمجھنا، اس کی عبادت کرنا، اس چیز کی بنیاد ختم کر دی گئی ہے، اور دل نشین طریقے پر توحید کی تعلیم دی گئی ہے۔ غور کیجئے کہ قرآن کریم کے اس مختصر سے شروعات کے جملے میں ایک طرف تو حق تعالیٰ کی حمد اور اس کی تعریف کا بیان ہوا، اسی کے ساتھ پوری مخلوق کی رنگینیوں میں الجھے ہوئے دل اور دماغ کو ایک حقیقت کی طرف متوجہ کر کے مخلوق کو کچھ سمجھنے اور مخلوق کی عبادت، اس کی پرستش کی جڑ کاٹ دی گئی، اور معجزانہ انداز سے ایمان کے سب سے پہلے رکن اللہ تعالیٰ کی توحید کا نقش اس طرح جمایا گیا کہ جو دعویٰ ہے اس میں غور کرو تو وہی اپنی دلیل بھی ہے۔ رب العالمین، اس مختصر ابتدائی جملے کے بعد اللہ تعالیٰ کی پہلی صفت رب العالمین ذکر کی گئی ہے۔ لفظ رب کے معنی عربی ڈکشنری کے اعتبار سے تربیت اور پرورش کرنے والے کے ہیں، اور تربیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے تمام بینیفٹس اور ایڈوانٹیجز کی رعایت کرتے ہوئے، لحاظ رکھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا کر کے آگے بڑھایا جائے، یہاں تک کہ وہ اپنی کمال کو پہنچ جائے۔ یہ لفظ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، کسی مخلوق کے ساتھ رب کہنا جائز نہیں، کیونکہ ہر مخلوق خود تربیت کی محتاج ہے، وہ کسی دوسرے کی کیا تربیت کر سکتی ہے۔ العالمین عالم کی جمع ہے، پلورل ورڈ ہے، جس میں دنیا کی تمام جنس، تمام اسپیشیز، تمام مخلوق، آسمان، چاند، سورج اور تمام ستارے اور ہوا، فضا، بجلیاں، فرشتے، جنات، زمین اور اس کی تمام مخلوقات، جانور، انسان، پیڑ پودے، جمادات سبھی داخل ہیں۔ اس لیے رب العالمین کے معنی یہ ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اس یونیورس کی تمام مخلوق کی، تمام کریشن کی تربیت کرنے والے ہیں، اور یہ بھی کوئی دور کی بات نہیں کہ جیسا کہ ایک عالم ہے جس میں ہم بستے ہیں،
اور اس کے سولر سسٹم ہے، اس میں چاند ہے، بجلیاں ہیں اور زمین کی لاکھوں مخلوقات کو ہم آبزرو کرتے ہیں، یہ سارا ایک ہی یونیورس ہو اور اسی جیسے اور ہزاروں لاکھوں دوسرے یونیورس موجود ہوں جو اس عالم سے باہر کے اسپیس میں موجود ہوں۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کبیر میں فرمایا ہے کہ اس یونیورس سے باہر ایک انفائنائٹ اسپیس کا وجود عقل کی دلیلوں سے ثابت ہے، اور یہ بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ اس نے ایک لامحدود اسپیس میں ہماری نظروں کے سامنے موجود اس دنیا کی طرح ایک اور بھی دنیا بنائی ہو، اور بھی ہزاروں لاکھوں یونیورسز بنا رکھے ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ یونیورس 40,000 ہیں۔ یہ دنیا مشرق سے مغرب تک ایک الگ یونیورس ہے، باقی اس کے سوا ہیں۔ اسی طرح حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ امام تفسیر سے منقول ہے کہ عالم 80,000 ہے۔ اس پر جو یہ شبہ کیا جاتا تھا کہ اسپیس میں انسانی نیچر کے مناسب ہوا نہیں ہوتی، یعنی آکسیجن یا کاربن ڈائی آکسائڈ کا وہ کمپوزیشن نہیں ہوتا، اس لیے انسان یا کوئی جانور وہاں زندہ نہیں رہ سکتا، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ کیا ضروری ہے کہ اس عالم سے باہر کے اسپیس میں جو دوسرے یونیورس اور عالم کے باشندے ہوں ان کا مزاج بھی ہمارے عالم کے باشندوں کی طرح ہو، ان کا نیچر بھی ہماری طرح ہو، جو اسپیس میں زندہ نہ رہ سکیں؟ یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ان یونیورسز کے باشندوں کے مزاج اور نیچر، ان کی غذا اور ہوا یہاں کے باشندوں سے بالکل الگ ہو؟ یہ ٹاپک تو اب سے 800 سال سے زیادہ پرانا ہے اور ایک اسلامی فلاسفر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا ہے، جبکہ اسپیس اور فضا کی سیر اور اس کی پیمائش کے جو انسٹرومنٹس ہیں اور جو کچھ بھی اس کے ذرائع ہیں وہ ایجاد نہ ہوئے تھے۔ آج راکٹس اور ٹیلیسکوپ کے زمانے میں اسپیس کے مسافروں نے جو کچھ آ کر بدلایا وہ بھی اس سے زیادہ نہیں کہ اس عالم سے باہر کی جو اسپیس ہے، جو خلا ہے، اس کی کوئی نہایت حد نہیں ہے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ یونیورس کتنا بڑا ہے اور اس میں کیا کچھ موجود ہے۔ اس دنیا سے قریب ترین سیاروں، چاند اور مریخ کی آبادی کے بارے میں جو گیسز کیے جاتے ہیں وہ بھی یہی ہے کہ اگر ان سیارات یعنی پلینٹس کے اوپر کچھ اور لوگ موجود ہیں، آباد ہیں، تو یہ ضروری نہیں کہ وہ انہی خصوصیات اور انہی کوالٹیز سے، اسی نیچر سے اور طبیعت کے ہوں جو اس عالم کے انسان اور جانوروں اور نباتات کے لیے ضروری سمجھے جاتے ہیں، بلکہ گیس یہ ہے کہ ان کے مزاج اور طبیعت، ان کی غذا اور ضروریات یہاں کے لوگوں سے بالکل مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ قرآن کے اس مختصر جملے کے بعد اب تمام عالم اور اس کی کائنات پر نظر ڈالیے کہ اللہ تعالی نے اس یونیورس کی تربیت کا کیسا مضبوط اور محکم، عقلوں کو حیرت میں ڈال دینے والا سسٹم بنا رکھا ہے۔ ہورائزنز سے لے کر ایٹمز تک اور پلینٹ سے لے کر ذرات تک ہر چیز اس سلسلے نظام میں بندھی ہوئی ہے، اور اس حکیم مطلق کی خاص حکمت بالغہ کے اندر ہر چیز اپنے اپنے کام میں لگی ہوئی ہے۔ ایک لقمہ جو انسان کے منہ تک پہنچتا ہے، اگر اس کی پوری حقیقت پر انسان غور کرے تو معلوم ہوگا کہ اس کی تیاری میں آسمان اور زمین کی تمام طاقتیں اور فورسز اور کروڑوں انسانوں اور جانوروں کی محنتیں شامل ہیں۔ سارے عالم کی قوتیں مہینوں مصروف خدمت میں لگی رہیں جب یہ لقمہ تیار ہوا، اور یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ انسان اس میں غور کرے، تدبر کرے اور سمجھے کہ اللہ تعالی نے آسمان سے لے کر زمین تک اپنی تمام مخلوقات کو اس کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ تو جس ہستی کی خدمت ہو رہی ہے، جس ہستی کی خدمت کے لیے پوری کائنات کو بنا رکھا ہے، وہ ہستی کیسے بیکار اور بیہودہ ہو سکتی ہے؟ اس کا بھی کوئی کام ہوگا، اس کے ذمے بھی کوئی خدمت ہوگی۔ قرآن حکیم نے انسان کی اس خدمت اور اس مقصد حیات کو اس آیت میں واضح فرمایا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انسانوں کو اور کسی کام کے لیے نہیں بنایا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ ان تمام باتوں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رب العالمین ایک حیثیت سے پہلے جملے الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کی دلیل ہے،
کہ جب تمام کائنات کی تربیت اور پرورش کی ذمہ دار صرف ایک ذات اللہ تعالیٰ کی ہے تو تعریف اور حمد کی حقیقی حقدار بھی وہی ذات ہو سکتی ہے۔ اس لیے پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین میں حمد اور تعریف کے ساتھ ایمان کے سب سے پہلے رکن اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان بھی بہت اثر انداز میں ہو گیا۔ دوسری آیت میں صفت رحمت کا ذکر اللہ کی صفت کے لفظ کے ساتھ رحمان اور رحیم کیا گیا ہے۔ یہ دونوں صیغہ مبالغہ کے ہیں۔ مبالغے کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا حد سے زیادہ بڑا ہوا اور ہائیسٹ روپ، جن میں رحمت خداوندی کی وسعت، اس کا پھیلاؤ اور اس کی کثرت اور کمال کا بیان ہے۔ اس صفت کے ذکر کرنے میں شاید اس طرف اشارہ ہے کہ یہ تمام کائنات اور مخلوقات کی تربیت اور پرورش کی ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے وہ کسی اپنی ضرورت یا دباؤ اور مجبوری سے نہیں ہے، نعوذ باللہ، بلکہ یہ سب کچھ اس کی صفت رحمت کا تقاضا ہے، اس کی رحمت ہے۔ اگر پوری کائنات نہ ہو تو اس کا کچھ نقصان نہیں، اور اگر ہو جائے تو اس پر کوئی بار نہیں۔ مالکی یوم الدین، لفظ مالک ملک سے مشتق ہے، ملک سے بنا ہوا ہے، جس کے معنی ہے کسی چیز پر ایسا قبضہ کہ وہ اس میں تصرف کرنے کی جائز قدرت رکھتا ہو، یعنی اس میں جو چاہے وہ کر سکتا ہو اور یہ اس کے لیے جائز ہو۔ لفظ دین کے معنی ہے جزا دینا، یعنی بدلہ دینا۔ مالک یوم الدین کا لفظی ترجمہ ہوا مالک روز جزا کا، بدلے کے دن کا مالک، یعنی بدلے کے دن میں ملکیت رکھنے والا۔ وہ ملکیت کس چیز پر ہوگی اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ تفسیر کشاف میں ہے کہ اس میں اشارہ عموم کی طرف ہے، یعنی روز جزا میں تمام کائنات اور تمام معاملات کی ملکیت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہوگی۔ اب یہاں چند باتیں قابل غور ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ روز جزا کس دن کا نام ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے۔ دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت تمام کائنات پر جس طرح روز جزا میں ہوگی، یعنی قیامت کے دن، ایسے ہی آج بھی ہے۔ پھر روز جزا کی کیا خاصیت ہے کہ اس کے لیے خاص طور پر بیان کیا گیا؟ پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ روز جزا اس دن کا نام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک اور برے اعمال کا بدلہ دینے کے لیے مقرر فرمایا ہے، طے کر رکھا ہے۔ لفظ روز جزا سے ایک عظیم الشان فائدہ یہ حاصل ہوا کہ دنیا نیک اور برے اعمال کی جزا اور سزا کی جگہ نہیں، بلکہ ایک دارالعمل ہے، عمل کرنے کا گھر ہے، فرض ادا کرنے کا دفتر ہے، تنخواہ یا صلہ وصول کرنے کی جگہ نہیں۔ اس سے معلوم ہو گیا کہ دنیا میں کسی کو عیش اور عشرت، دولت اور راحت سے مالا مال دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا قبول ہے، بڑا پسندیدہ ہے، یا کسی کو رنج اور غم میں، مصیبت میں مبتلا پا کر یہ نہیں قرار دیا جا سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سزا پایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے بغض رکھا جاتا ہے۔ جس طرح دنیا کے دفتروں اور فیکٹریز میں کسی کو اپنا فرض ادا کرنے میں محنت کرتے ہوئے دیکھا جائے تو کوئی عقل مند اس کو مصیبت زدہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ شخص تو مصیبت میں ہے، اور نہ وہ خود اپنی مشقت کے باوجود اپنے آپ کو مصیبت میں گرفتار سمجھتا ہے، بلکہ وہ کام کرنے والا اس محنت اور مشقت کو اپنی سب سے بڑی کامیابی مانتا ہے، اور کوئی بڑا مہربان بن کر اس انسان کو اس تکلیف سے اور اس محنت سے دور کرنا بھی چاہے تو وہ اس کو اپنا بدترین دشمن مانے گا، کیونکہ وہ اس محنت کے پیچھے اس راحت کو دیکھ رہا ہے جو اس کو سیلری کی شکل میں ملنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا میں انبیاء علیہم السلام اور ان کے بعد اللہ کے ولی سب سے زیادہ مصیبت اور آزمائش میں مبتلا ہوتے ہیں، اور وہ اپنی اس حالت پر نہایت مطمئن ہوتے ہیں، بعض مرتبہ خوش نظر آتے ہیں۔ الغرض دنیا کی عیش و عشرت سچائی اور حق کی، اور غم اور مصیبت برے عمل کی یقینی نشانی نہیں ہے۔ ہاں کبھی کبھی کسی عمل کی جزا یا سزا کا ہلکا سا نمونہ دنیا میں بھی دکھا دیا جاتا ہے، لیکن وہ اس کا پورا بدلہ نہیں ہوتا، محض تنبیہ کرنے کے لیے، ڈانٹنے کے لیے ایک نمونہ ہوتا ہے۔ اس کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔
یعنی ہم لوگوں کو آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے بعض مرتبہ دنیا میں ایک قریبی عذاب کا مزہ چکھا دیتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے اگر وہ سمجھیں۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا کی راحت اور مصیبت بعض مرتبہ تو امتحان اور آزمائش ہوتی ہے، اور کبھی عذاب بھی ہوتی ہے، مگر وہ عمل کا پورا بدلہ نہیں ہوتی، بلکہ ایک مثال ہوتی ہے، نمونہ ہوتا ہے، کیونکہ یہ سب کچھ چند روزہ ہے اور محض ختم ہو جانے والی چیزیں ہیں، یہ دنیا اور یہ زندگی۔ اصل معیار تو وہ راحت ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، اور جو اس عالم سے گزرنے کے بعد آخرت کے عالم میں آنے والی ہے، اسی کا نام جزا کا دن ہے، یعنی روز جزا۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ نیک اور برے عمل کا بدلہ یا پورا بدلہ اس دنیا میں نہیں ملتا، اور عدل و انصاف اور عقل کا تقاضا ہے کہ نیک و بد، اچھے اور برے برابر نہ رہیں، بلکہ ہر عمل کی جزا یا سزا ملنا چاہیے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس عالم کے بعد کوئی دوسرا عالم ہو، کوئی دوسری زندگی ہو، جس میں ہر چھوٹے بڑے اور اچھے برے عمل کا حساب اور اس کی جزا یا سزا انصاف کے مطابق ملے۔ اسی کو قرآن کی اصطلاح میں روز جزا یا قیامت یا آخرت کہا جاتا ہے۔ قرآن نے خود اس مضمون کو سورہ مومن میں پورا کھول کر بیان فرمایا ہے۔ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، یعنی دیکھنے والا اور نہیں دیکھنے والا، اور ایک وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، اور دوسرے بد کردار، برابر نہیں ہو سکتے۔ تم لوگ بہت ہی کم سمجھتے ہو۔ قیامت تو ضرور آ کر رہے گی تاکہ ہر ایک عمل کا پورا بدلہ اس کو مل جائے۔ اس کے آنے میں کسی طرح کا شک نہیں ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ مالک کون ہے؟ مالک یوم الدین میں دوسری قابل غور بات یہ ہے کہ ہر عقل رکھنے والے کے نزدیک یہ بات سامنے سے بالکل ظاہر ہے کہ حقیقی مالک تمام کائنات کے ذرے ذرے کی وہی ذات پاک ہے، جس نے ان کو پیدا کیا، بڑھایا، تربیت کی، اور جس کی ملکیت ہر چیز پر مکمل ہے، ظاہری چیزوں پر بھی اور چیزوں کے اندر بھی، ان کے باطن پر بھی، زندہ پر بھی، مردہ پر بھی، اور جس کی ملکیت کی نہ کوئی شروعات ہے نہ کوئی انتہا۔ انسان کی ملکیت کے خلاف کہ وہ ابتدا اور انتہا کے دائرے میں محدود ہوتی ہے، پہلے نہیں تھی اور پھر نہ رہے گی۔ اسی کے ساتھ اس کی ملکیت تصرف اشیاء کے ظاہر پر ہے، باطن پر نہیں، یعنی صرف باہر کی چیزوں پر جو اسے دکھتی ہیں اور محسوس ہوتی ہیں، انہی پر وہ ملکیت رکھ سکتا ہے، زندہ پر ہیں، مردہ پر نہیں۔ اس لیے ہر نظر رکھنے والے کے نزدیک صرف جزا کے دن کی ملکیت نہیں، بلکہ دنیا میں بھی تمام کائنات کی حقیقی ملکیت صرف اللہ تعالی ہی کی ہے۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کو خاص روز جزا کا مالک فرمانے میں کیا حکمت ہے؟ قرآن کی دوسری آیت میں غور کرنے سے معلوم ہوا کہ دنیا میں بھی اگرچہ حقیقی اور مکمل ملکیت تمام کائنات پر صرف پروردگار عالم ہی کی ہے، لیکن اسی نے اپنے کرم اور حکمت بالغہ سے ایک قسم کی کمی سے بھری ہوئی ملکیت انسان کو بھی عطا فرما کر رکھی ہے، جو کہ مکمل نہیں ہے، اور دنیا کے قانونوں میں اس کی ملکیت کا کافی احترام بھی کیا گیا ہے۔ آج کی دنیا میں انسان مال اور دولت کا مالک ہے، زمین جائیداد کا مالک ہے، کوٹھی بنگلے اور فرنیچر کا مالک ہے، خادموں کا مالک ہے، اور یہ کمیوں سے بھری ہوئی ملکیت اور یہ نامکمل ملکیت جو اس کو محض آزمائش کے لیے دی گئی ہے، وہ اسی میں مغرور ہو جاتا ہے، مستی میں پڑ جاتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے مالک یوم الدین فرما کر اس غرور میں پڑے ہوئے غافل انسان کو آگاہ فرمایا کہ یہ ملکیتیں اور سب تعلقات اور رابطے صرف چند روز کے لیے ہیں۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جس میں کوئی کسی چیز کا نہ ظاہری طور پر مالک ہوگا اور نہ باطنی طور پر، نہ کوئی کسی کا خادم رہے گا، نہ کوئی خدمت کروانے والا،
نہ کوئی کسی کا آقا رہے گا نہ غلام۔ تمام کائنات کی ملکیت اور ملک صرف ایک ذات پاک اللہ تعالی ہی کی ہوگی۔ اس آیت کی پوری تفسیر اور روز جزا کی وضاحت سورہ مومن کی ان آیات میں ہے۔ یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار الیوم تجزی کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب۔ اس میں اللہ تعالی نے روز جزا کا بیان کرتے ہوئے فرمایا، جس دن سب لوگ خدا کے سامنے موجود ہوں گے کہ ان کی کوئی بات خدا سے بالکل مخفی نہ ہوگی۔ آج کے روز کس کی حکومت ہے؟ بس اللہ ہی کی ہوگی جو یکتا اور غالب ہے۔ آج ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کسی پر ظلم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔